جہانگیرے میں ہماری مسجد بننے کا اعلان ہوا، جمعے کا دن تھا، مولانا احسان الحق مرحوم نے تقریر کی اور لوگوں کو نصیحت کی، لوگ جوش میں آئے۔ ایک آدمی دودھ بیچتا تھا ملک قوم کا، مالدار آدمی تھا لیکن بھینسیں پالی تھی، دودھ بیچتا تھا، اس طرح جھولی پکڑا ہوا ہے، کورنا روان دے جمعہ ترور سے تو یو نوٹ دی خواہ گردور یو دی خواہ گردور اللہ صلی اللہ سو پیزو نوٹونا خلق کو روچت کرو، یہ پتہ لگی نا چھ سمر ہو پریو تھی، حالانکہ دگا یو پریو تھا یو منو پریو تھا۔ امام صاحب کو ایسے ڈالے والا جماعت کے جوڑ کا، بہت لوگ خوش ہو گئے کہ حاجی صاحب نے کمال کر لیا، اتنا بڑا پیسہ دے دیا، 450 روپے اس زمانے میں بن گیا، 450، وہ تو دودھ کے نوٹ تھے چھوٹے موٹے، 450 روپے دیے، لیکن زمانہ وہ تھا کہ 140 کی بینس ملتی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ 2-3 دن گزر گئے تو حاجی صاحب نے امام صاحب سے پوچھا کہ شاید محمد خان نے کتنے دیے؟ 50 روپے۔ مقرب خان نے کتنے دیے؟ 50 روپے۔ فلان نے کتنے دیے گا؟ 50 روپے۔ کہا میرے بھی 50 رکھو، باقی واپس کرو۔ جب سب 50 کر رہا ہے تو میں بھی 50 رکھو، باقی مجھے دے دو۔ امام صاحب میرے استاد سے بڑے غمگین ہو کے بہت پریشان، چہرہ مبارک بالکل اتر گیا، ماں تو وہی بیڑا کار کا شدا والا تھا مجھے آؤ بیا گواڑی میں خود بگواڑی جتا سب کارو نو کرو پہ بولے میں واپس ہی کم دیتا بھیا میں لوڈ اسپیکر کو لاؤ آپ اور ریاکار اڑے رکھٹ لوڈ اسپیکر کھولا، امام صاحب تمام میں تے دری خبریں ہوگا۔ امام صاحب نے 2-3 باتیں کی اور پھر مجھے لوڈ اسپیکر دیا، میں نے اعلان کیا، میں نے کہا اے لوگو تم سب گاؤں میں رہتے ہو، تم پر حق زیادہ ہے، لیکن حاجی صاحب نے جو نیکی کی ہے وہ تم لوگ کے علم میں نہیں آئی، آج سے سن لو کہ اس نے اتنی بڑی رقم دی۔ حاجی سے برابر ویزا بس مرکول ہو جائے اتنی سستا شوئے لگوائے، ریاکار سے اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تو ڈنڈورا ہونا چاہیے۔ ایسا وہ ریاکار عورت تھی نا تو اس نے انگوٹھی پہنی تھی، بیٹے کی شادی تھی، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اے خلقو دا دی گنا دا کوٹا دا آلتا ڈوڑا خرائی، آلتا ڈوڑا خرائی خواہ آلتا ڈوڑا خرائی، اس لیے کہ نئی انگوٹھی اس نے پہنی ہے، اور وہ لوگ دیکھیں گے نہیں تو کیا فائدہ ہے اس کا۔ اللہ یرا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مرزا حنیف سے وہ کتاب منگوانا چاہیے، اس نے ریا کے خلاف بڑے زبردست اشعار کہے، جو نیکی کر کے اس کو پھر کبھی جتلاتا ہے، اپنے احسان کو وہ خود دریا میں گراتا ہے، اس طرح اشعار ہے، بہت اچھے اشعار ہیں۔ کوئی طالب علم یا ہمارا آدمی جو ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہو، قریبی گلی میں بیٹھتا ہے، بہت بزرگ ہستی ہے، مجھ سے بڑی محبت ہے، اپنے آپ کو یہاں کا شاگرد کہتے ہیں، ان کے وہ اشعار ضروری ہے۔ اب تو نہیں، پھر جب ریاکاری کی مذمت ہوگی عرض کریں گے۔ اچھا جی، کمثل صفوان، صفوان اس پہاڑ پتھر کو کہتے ہیں جو موٹا ہو، گول مول ہو اور صاف ستھرا ہو، ہے تو صفوان ہوئے سو کم سر خبر نہیں نا دا کاڑی قسموں نے ڈیر زیاد تھی، یہ ہوتا گیٹے وائی بلتا کانے وائی بلتا گٹا وائی بلتا منگتا بائی وائیو، یہ ہوتا چٹوکے وائی، یہ ہوتا سٹوکے وائی، دیر قسموں نے یہ کاڑی، یہ ہوتا گٹ وائی، گٹ گٹ پتھر کی قسمیں بہت زیادہ ہیں اردو زبان میں اتنا زیادہ قادر بھی نہیں کہ سارے قسمیں نکالو، اور مفسرین اردو والوں نے یہاں کوئی کرشمہ نہیں دکھایا۔ پشتوں میں 17 کے قریب قسمیں ہیں پتھر کی، بالکل چھوٹا سا ہو، اگیتا گیٹے ہوئی، ایتا گیٹے ہوئی گیٹے چگین لوگوں نے گڑشی اگیتا کھانے ہوئی، چگین گڑ چگیتا گٹ ہوئی، اور استعمالی دو قابلی اگیتا تبائی ہوئی۔ مختلف نام ہے، ایک پتھر ایسا ہوتا ہے
جو پانی میں عموماً دریاؤں میں ہوتا ہے یا کنارے پر، بہت خوبصورت ہموار، بڑا ہوتا ہے اور ہموار ہوتا ہے، اس کو قرآن نے صفوان کہا ہے، صفوان، صاف ستھرا۔ ویچ نخان وے نخانی وے چچ پلاستور مسلی وے خوچ زوانی وے۔ خوشحال خان خٹکا سے جڑل حضرت نلاڑا کا غریب نا زوان خیر سر وعدہ کھڑا خوشحال نو اور تیوی نما پا دیکھو تچا کو لگو نا بوڑھا سڑے اچھا کسے نہیں لگو وہ آخو نہیں کو اگر تیرا دیکھوا کا جگوتے وہ ددا سے کہا کہ اتنا ٹاک اب بیلے کا ہونا دا اشارہ ہوا چھتا سمکار نکے روح اللہ زان برابر ساتا بچو دا جی نکای دو رڑے خطرناکی تو شو خوبانے نو خوشحالی گی وی خدا نا بغ واری نا تغ واری موگے کلک واری سما خبر ہے دا سبق تے بچو دا برتے سب نہ پڑا ہوئی تب دمرا خور ہو رہے اس بم نے لالا خان بھائی نہ امید ہے کہ اللہ دینی لوگوں کو ایمان کے ساتھ عزت ناموس عطا کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے مدینہ منورہ میں ڈیر غٹتے نا تپو سے مکہ ہوگا زیو شو بیلوری شو ماتا ہوئی بس دعا کرے یا آپ کی دعا تھی ورنہ لوگ مایوس ہو گئے، لوگ مایوس ہو رہے تھے کہ اتنے موٹے کی اولاد کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ عزت رکھنے والا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ کام تو نہیں ہو سکتا جو جوانی میں ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ بوڑھا تو بوڑھا ہی ہے، فقہا اس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ بس ابھی مرنے والا ہے، اور بوڑھے کی بڑھاپا مجال ہے، وہ کہتا ہے کہ توبہ جوان میرے سامنے کیا بیچتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی آرزو اور خواہش اور لالچ جوان دیتی ہے، اس کا پیٹ صرف مٹی کے قبر کی مٹی سے بھرے گا اور کسی چیز سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ یہ مثال دے دی کہ عمر بھر عمل کیا لیکن ریا تھا، دکھلاوا تھا، اللہ ریا سے پاک ہے، ریا کو تو شرک خفی کہا ہے۔ اللہ تو صاف ستھرا، جو اس کے نام پر ہو اس کو قبول کرے گا۔